نحمده رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام حسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام خدا کی رحمت و بخشش کا دوبارہ پیام آیا۔ الہی ہم کو بھی ادا کر دے، الہی ہم کو بھی رمضان کا تو قدر ادا کر دے، عالی سے بڑا اچھا پیام آیا۔ ہم سب پر شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو ماہ مبارک عطا فرمایا، ورنہ کتنے لوگ تھے جو ہمارے درمیان میں تھے، رشتہ داروں میں تھے، دوست و احباب میں تھے، جنہوں نے گزشتہ سال رمضان کا مہینہ ہمارے تراویح پڑھی، عبادت کی، آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ کچھ نہیں پتا ہم میں سے کون اس ماہ مبارک میں زندہ رہے اور کون اللہ کو پیارا ہو جائے۔ اللہ سے سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور بار بار یہ ماہ مبارک اللہ فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اپنے بندوں کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہیں۔ ہم قرآن کریم کی ایک سورت برکات میں پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مہربانی اور رحمت فرماتے رہتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی اللہ کی طرف سے ایک مہربانی، اس طرح کہ ہم مسلمان مستقل 11 مہینوں میں اپنے دنیا کے اور مستقل 11 مہینوں میں ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر مہربانی فرما کر یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، ہم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کو دیا اور عبادت کا ماحول بھی بنا دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب تو جو ہمارا سب سے ازلی دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو، دشمن ہے وہ شیطان، ہمیں اللہ کی عبادت سے دور کرتا ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی یہ فرمائی کہ اس ماہ مبارک کے شروع ہوتے ہی مستقل قید میں ڈال دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت ہے 682 نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو اور سرکش جناتوں کو بیڑیوں کے اندر جکڑ دیتے ہیں تاکہ شیطان بندوں کو بہکا نہ سکے اور بندے اللہ کی زیادہ سے زیادہ اس مبارک سکے۔ اس روایت کے اندر اور بھی کئی چیزوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا، جن چیزوں کے تذکرہ
ہے کہ یہ ماہ رمضان اللہ کی نظروں میں کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابواب النیران فلم یفتح منها باب، کہ رمضان کی جب پہلی تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جہنم کے تمام دروازوں کو بند کروا دیتے ہیں اور رمضان کے جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اور آگے فرمایا وَفُتِحَ لَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، دوسری طرف رمضان کی پہلی رات آتے ہی اللہ تعالیٰ جنت کھول دیتے ہیں اور پورے رمضان کے مہینے جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کے مقدس مہینے میں انتقال کر جائے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت کا، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے ایسے مسلمان جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جبکہ ہمیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ چاہے کوئی آدمی کتنی ہی عبادت کرتا ہو، اسے کو، کبابی کو، بے نمازی کو، بے دین کو اپنی نظروں سے گرا ہوا نہیں سمجھنا چاہیے۔ سنی ہوگی حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ کسی عالم نے کسی بھی مذہب کے اندر تنے تنہا اتنی کتابیں نہیں، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ لکھا۔ اب سوچئے کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے اللہ والے تھے، 2-2.5 ہزار کتابوں۔ وہ کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں؟ میں فی الحال ہر مسلمان کو میں اپنے آپ کو کسی مسلمان سے اچھا نہیں سمجھتا، اور لکھتے ہیں انجام کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا معلوم اس کافر اللہ آخری وقت میں ایمان کی دولت دے دے اور مجھ گنہگار کو اللہ آخری وقت میں اتنا بڑا اللہ والا، اتنا بڑا عالم کتنی بڑی بات لکھ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی آدمی، ہاں ہمیں اگر لگتا ہے یہ آدمی گنہگار ہے، یہ آدمی عبادت سے دور ہے، ہمیں اس کی تبلیغ کا راستہ اختیار کرے، اچھے اور احسن طریقے سے ہم اس کو بٹھائیں، اسے سمجھیں، ترغیب دلائیں، گناہوں کے نقصانات بتائیں، عبادت کی طرف لانے کی کوشش کریں، لیکن نظروں میں گرا ہوا سمجھیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اور یہ تکبر جو ہے عبادت کا، مال اور آدمی کو بعد مرتبہ یہ عبادت سے دور کر دیتا ہے اور انجام کے اعتبار ایمان سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے دروازے بند کر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی کے ضمن میں علماء نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ ایسا آدمی جو دور ہے، عبادت سے دور ہے، تلاوت سے دور ہے، گناہ کرتا ہے، اور وہ آدمی رمضان میں انتقال کرتا ہے، دیکھا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ لکھا ہے لوگوں نے کہ اللہ کو اس کی کوئی عبادت ایسی بنیاد بنا کر رمضان میں موت دے کر اللہ اس کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ رحمت ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرے، میں کوئی نیکی نکلے اور میں اس کو بہانہ بنا کر کے اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دوں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے
جو اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ آگے اسی روایت میں آپ نے ارشاد، فرشتہ روزانہ یہ اعلان کرتا ہے، یہ ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا، کہ اے اس مہینے میں خیر کے طلبگاروں، یعنی وہ بندے جو عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے، آئے اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے قریب ہو جائے، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یا باغی الشر اکثر کہ تم دور ہو جاؤ، جو گناہوں کے طلبگار ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آخری ٹکڑا اس روایت کا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ عظمتوں والا مہینہ بنایا۔ آپ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات آتے ہی روزانہ بڑی تعداد میں کے حق میں جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور جہنم سے ان کو چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات کو فرماتے ہیں۔ ہم دعا کریں کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن دنیا سے جا چکے ہیں، اس رمضان کی برکت سے زبانی ہم مسلمانوں کو یہ بات بتائی کہ روزانہ وہ بڑی تعداد میں جہنم کرتا ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہن دنیا سے جاتے ہیں برکت سے ان کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں کہ روزوں کو اللہ نے ہر مسلمان کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بخاری یہ جو روزہ ہے اس کو اللہ کے نبی نے 5 پلرز آف اسلام ہے۔ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد، اور بنیاد کا لفظ اس لیے آپ نے استعمال کیا، محدثین لکھتے ہیں سمجھ میں آئے گی، ایک انجینئر آرکیٹیکٹ اگر ہمیں بتائے کہ اس عمارت میں آپ کو اتنے پلرز بنا، اکارڈنگ جو وہ نقشہ بناتا ہے اپنی عمارت کو نہ بنائے تو وہ عمارت خطرے میں رہتی ہے، اسی لیے آپ نے یہی لفظ استعمال کیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے، ایک بھی چیز گر گئی کم رہ گئی تو آدمی کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ان 5 چیزوں میں سے آپ نے کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے ایک ہونے کی اور اللہ کے دینا جو ہم سب دیتے بھی ہیں، اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ دوسری چیز ہے وہ اقام الصلاۃ، 5 وقت کی نمازیں قائم کرنا۔ تیسری چیز ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور آگے چوتھے نمبر پر فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، جس پر کسی دن بات کریں گے انشاءاللہ۔ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر اللہ نے آپ کو حیثیت والا بنایا ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، تو اب ذمہ داری ہے کہ ہم حج بیت اللہ ادا کریں۔ یہ 5 چیزیں وہ بنیاد رکھی گئی ہے، ان 5 چیزوں میں سے ہم غور کریں۔ ایک چیز ہے رمضان المبارک کے رکھنا، چاند دیکھ کر کے روزے شروع کرنا اور چاند دیکھ کر کے روزے ختم کرنا۔ اب اگر جو عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے اور اس کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے، وہ زبردستی پریشانی کے روزے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اللہ کی نظروں میں گناہ کی بات ہے، اللہ کی نظروں میں۔ اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو بیمار ہیں، بہت سے بھائی وہ ہیں جو یا ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہیں کہ اس بیماری کے رہتے ہوئے ان کے لیے روزے رکھنا
ان مسلمان بھائیوں کو قرآن کریم یہ کہتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی شرعی سفر پر نکلا ہوا ہے، رات میں نے شرعی سفر کی بات بتائی تھی، تو اب اس مسلمان روزہ نہ رکھے، لیکن فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اللہ فرماتے ہیں رمضان کے جتنے آئیں گے، رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کاؤنٹ کر کے، لیکن اگر کوئی مسلمان بغیر کسی بیماری کے اور بغیر کسی شرعی کے ایک روزے کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو بزرگ کو یاد رکھیں، چاہے ہم اس ایک حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی روزے رکھتے رہیں، اس رمضان کے ایک روزے کی فضیلت مل کر کے بھی پا نہیں سکتے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بخاری شریف میں 1935 نمبر کی روایت لفظوں میں ارشاد فرمایا من افطر یوما من رمضان، کہ جو کوئی رمضان کا رخصتی ولا مرض، بغیر کسی شرعی مجبوری اور بغیر کسی بیماری کے چھوڑ، کہ اگر وہ اس ایک روزے کے ثواب کو پانے کے لیے پوری زندگی کے بھی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتے۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور تو ہم خود بھی روزے رکھیں اور اپنے گھر پر اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، خاص طور سے سمجھدار ہیں اور بالغ ہیں، وہ روزے رکھ سکتے ہیں، ہم ان کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں۔ ہے جو علماء نے کتابوں میں لکھی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آج کل ایک رسم چلی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں بنگلور میں چلتی ہے یا نہیں چلتی، نہیں ہے ماشاءاللہ، یہ ہے پہلی بار سن رہے، ہمارے یہاں دلی میں بہت چلتی ہے، یعنی اگر کوئی چھوٹا بچہ روزہ رکھتا ہے تو اب اس کے پیرنٹس تمام ریلیٹیوز کو اکٹھا کرتے ہیں، دوستوں کو پارٹی کرتے ہیں، اور اس پارٹی کے اندر نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں بعض مرتبہ، اور لاکھوں لگتا ہے جیسے کسی میری ڈول میں شادی پارٹی ہو رہی ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے اور فضول خرچی میں آتا ہے۔ ہاں ہمارے بچے نے اگر روزہ رکھا ہے تو ہم اس کا حوصلہ بڑھائیں اور اس کی عزت افزائی کریں، کسی عالم کو بلا کر، اللہ والے کو بلا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، بڑے کو بلوائیں، اور پھر ہم اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے چند دعائیں یا کلمات ان سے لے لیں، لیکن بنا لینا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ صحابہ کے زمانے میں یہ چیز نہیں چلا کرتی تھی، اور ہم کرتے ہیں۔ یہ اسلام وہ ہے جس کا ہر پہلو اللہ نے اپنے نبی اور صحابہ، تو اس لیے کسی بھی نئے طریقے کو اس اسلام میں جاری کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ہماری بات چل رہی تھی روزے کی فرضیت کی، ہم مسلمانوں کے اوپر روزے فرض ہیں، اور قربان جائیے اس امت کے اوپر جو روزے فرض قرار دیے ہیں، سہولت کے لیے قرآن میں بتایا روزے فرض نہیں ہیں، بلکہ تم سے پچھلی امتوں کے اوپر ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پچھلی امت کے لوگوں کے اوپر روزے۔ مبارک آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ نے روزے کے مقصد کو واضح کیا، فرمایا لعلکم تتقون، فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا مطلب کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر
ہو جائے، تم اللہ کے قریب آ جاؤ اور گناہ سے دور رہنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلن یدع طعامه وشرابه، کہ اگر کوئی مسلمان رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھے کہ بھی وہ جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کر کے بھی وہ چغل خوری کرتا ہے، برائیوں میں مبتلا رہتا ہے، وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، گناہ نہیں چھوڑتا، آپ نے صاف لفظوں میں فرمایا بِأَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ اللہ تعالیٰ کو اس آدمی کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھتا ہے اور دن بھر گناہ بھی کرتا ہے، بڑے ایک دوسرے کی برائی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایت کا مطلب اور مفہوم یہ نکلتا ہے، ہم خامخواہ صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے پیاسے رہے، روزے کا مقصد تو ہمیں حاصل نہیں ہوا، تو روزوں کو کامیاب بنائے، اور روزے کا جو مقصد ہے کہ ہم متقی بن جائے، یہ اسی وقت حاصل کی حالت میں اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ، مہینہ وہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، تو رمضان اور قرآن کا آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہر رمضان کو جبریل فرشتوں کے سردار ہیں، اور وہ آ کر کے اللہ کے نبی سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، یعنی سننا ہم اللہ کے نبی کی اس سنت کو زندہ کریں اور قرآن کی خود بھی تلاوت کریں، مہینے میں تراویح کی پابندی کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ جو دو چیزیں ہیں، ایک رمضان میں دن تراویح، دونوں ایک ہی روایت میں اللہ کے نبی نے ذکر کی ہے عبادت، اور دونوں کی 2014 نمبر کی روایت ہے ترمذی شریف میں، آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا ما تقدم من ذنبی، کہ جو کوئی اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں، آپ نے فرمایا اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم نے کل روزہ رکھا تھا، آج تو ہم اللہ کے نبی کی اس روایت پر یقین کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے پچھلے تمام، آگے آپ نے فرمایا جو کوئی اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے، قیام لیل کا مطلب علماء نے تراویح کی نماز میں قرآن کے پڑھانے کو بھی لکھا ہے، مہینے میں رات کو عبادت کرے، تراویح کی نماز پڑھے، قرآن کو سنے یا سنائے، تو آپ نے ما تقدم من ذنبی کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کی نماز میں ہم قرآن کریم کو پڑھتے یا سنتے ہیں، یہ کوئی معمولی درجے کی بات نہیں ہے، بلکہ جس کو اگر اللہ قبول کر لے تو اسی کے بلبوتے پر ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ چنانچہ السلام نے ارشاد فرمایا القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ دونوں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے، چنانچہ روزے کو زبان عطا فرمائیں گے، اور یہ روزہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے میرے پروردگار، تیرا یہ کہ شام تک کھانے پینے اور گناہوں سے دور رہتا تھا، فشفعنی فیہ یا رب، اے رب تو قبول فرما۔ دوسری طرف سے قرآن آئے گا اور کہے گا اے میرے پروردگار، تیرا یہ ہوتا نہیں تھا، اپنی نیند کو قربان کر کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے سنا کرتا تھا،
قبول فرما۔ قربان جائیے اللہ کے نبی علیہ السلام پر، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دونوں کی اور جو مسلمان رمضان کے مقدس مہینے میں دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات تعالیٰ ان کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اور جنت کا فیصلہ بھی کوئی معمولی نہیں ہوگا۔ علماء سے سنا ہوگا جنت کے دروازے ہیں الگ الگ کیٹیگری کے، اور باضابطہ 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازے کا نام ہے ریان، بچوں کا بھی ہم نام رکھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان ریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہاں فرشتے بیان کریں گے کہ جو مسلمان رمضان کے روزے رکھتے تھے وہ آئیں اور اس دروازے سے جنت میں انٹری۔ جو مسلمان رمضان میں روزے رکھتے ہوں گے وہ آئیں گے اور اس ریان نامی دروازے سے جنت میں۔ فرمایا قربان جائیے کہ من دخلہ لم یظمأ ابدا، جو مسلمان اس جنت میں انٹری کر جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ فائدہ ہوگا کرنے کا، بینیفٹ ہوگا جو ہم رمضان میں روزے کی حالت میں کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، وقت اجازت نہیں دیتا، آپ فرماتے ہیں لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ، یہ جو روزے کی حالت میں ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، منہ میں تھوڑی بہت، آپ نے فرمایا یہ بدبو نہیں ہے، یہ اللہ کی نظروں میں مشک سے بھی زیادہ قیمتی اور مہنگی خوشبو ہے۔ اور اس سے آگے کی بات، یعنی اگر روزے کی فضیلت میں صرف یہ روایت، شاید ہم رمضان کا ایک روزہ نہ چھوڑیں۔ آپ نے فرمایا حدیث قدسی ہے الصوم لی، اجزا اور اجزی دونوں محدثین نے پڑھا اور دونوں کے الگ الگ مطلب لکھے۔ اگر پڑھیں گے یہ ہوگا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور کل قیامت کے دن روزے کا بدلہ میں خود بن۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب رمضان کے علاوہ نماز کی باری آئے گی تو اللہ عطا فرمائیں گے، فرشتوں کا واسطہ ہوگا، فرشتوں کے ذریعے سے نماز کا ثواب دیں گے، صدقے اور زکوٰۃ اور حج اور عمرے کا بدلہ دیں گے۔ لیکن جب نمبر آئے گا روزے کا تو فرشتوں کو بیچ سے ہٹا دیا، اللہ براہ راست اپنے بندوں کو روزہ رکھنے کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ فضیلت ہے روزے کی۔ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، روزہ تم میرے لیے، روزے کا بدلہ یہ ہے کہ میں خود تمہارے قریب آ جاتا ہوں۔ یعنی روزے کا بدلہ اللہ خود ہے۔ بدلہ ہونے کا مطلب یہ لکھا ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا بن جاتا ہے، اور اللہ اپنے بندے، اور جب اللہ کسی بندے کا خود بن جائے، اللہ کسی بندے سے راضی ہو جائے، آپ مجھے بتائیے کیا کی ضرورت ہے؟ جب اسے اللہ ہی مل گیا تو اسے دنیا کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فضل مبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کے اور تراویح پڑھنے کے، علماء نے لکھا ایک روایت کو، من قرأ حسنہ، ترمذی کی روایت ہے کہ جو کوئی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور ایک کے بدلے میں اللہ کا وعدہ ہے 10 دینے کا۔ ایک حرف اگر کوئی قرآن کریم کا پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور باضابطہ واضح کیا، یہ حضور کے الفاظ ہیں، لا اقول الف لام میم حرف۔ سورہ بقرہ اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ الف لام میم، جس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کیا اور فرمایا یہ جو الف لام میم ایک ساتھ لکھا ہوا ہے تو یہ ایک حرف
نے فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف، یہ 3 حرف ہیں، یعنی اپنی زبان سے ان کو ادا کرے گا اللہ اس کو 30 نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ اللہ کا پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک حرف پر 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان قرآن کو پڑھتا ہے اس کو بھی اتنا ثواب، اور قرآن کو سنتا ہے۔ غالباً حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان میں ایک حرف اگر کوئی نماز کی حالت میں قرآن کا پڑھے یا سنے فرماتے ہیں۔ روزانہ تراویح میں اپنی اس مسجد میں 1.25 پارہ میں پڑھ رہا ہوں، کریں گے کیلکولیٹر لے کے بیٹھیں گے تو آپ کا کیلکولیٹر کام نہیں کرے گا کہ روزانہ ہم 100 نیکیاں رمضان میں تراویح میں قرآن کے پڑھنے اور سننے پر لے کر یہاں سے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ ادب کے ساتھ گزارش ہے سب سے پہلے اپنے آپ سے اور پھر آپ لوگوں سے کہ سب سے پہلے ہم رمضان کے قدر کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم روزوں کی پابندی کریں، اور دوسرا طریقہ نماز کی پابندی کرے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے نیکی کمانے کا کہ ہم رمضان میں ضرورت مند ہو یا غیر ضرورت مند ہو بھائیوں کو افطار کرانے کی کوشش کریں۔ کمانے کا طریقہ ہے، آپ نے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، من فطر صائما، جو مسلمان کو روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ کے نبی نے 3 وعدے بیان فرمائے۔ نمبر 1، صائم، جس کو روزہ افطار کرایا ہے اللہ جتنا اس کو ثواب عطا فرمائیں گے روزہ افطار کرانے والے کو عطا فرمائیں گے۔ دوسری چیز فرمائی اللہ اس کو جہنم سے آزاد۔ تیسری چیز آپ نے یہ فرمائی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربانی کا اور رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ یہ کام کریں، پوری روایت ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو صحابہ میں سے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر کسی کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کسی کو افطار کرا سکیں۔ مان جائیے کہ اگر کوئی پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے، دودھ کے ایک گھونٹ کے ذریعے افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ فضیلت عطا فرمائیں گے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ اگر کو روزہ افطار کرانے کے وقت میں پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا، من فرمایا اسقاہ اللہ من حوضی، اللہ تعالیٰ اس کو میری حوض کوثر سے ایسا پانی میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی، ورنہ وہ منظر اتنا بھیانک ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہوگا اور لوگ سایہ تلاش کرتے پھریں گے کہ کہیں سر چھپانے کو جگہ مل جائے، کوئی پسینے کوئی پیٹ تک اور کوئی پورا، ایسے بھیانک منظر میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو اس لیے اس ماہ مقدس میں نیکیاں کمانے کے یہ چند راستے، اللہ تعالی ہم سب کو ان راستوں کو فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد